سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہے۔ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی آمد پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے استقبال کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں سپہ سالار کا کہنا تھا کہ میری ٹائم صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ نیوی کو پیشہ ورانہ مہارتوں اور جدید رجحانات سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے تربیت مکمل کرنے والے ملکی اور دوست ممالک کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو پیشہ ورانہ مہارتوں پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کیڈٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملیر گیریزن کراچی کا دورہ کر کے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ ملیر گیریزن میں کراچی کور اور رینجرز کے افسران سے خطاب میں جدید جنگی رجحانات اور تقاضوں پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے استقبال کیا۔ عمران خان نے نفرت کی سیاست سے جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے کپتان پر لفظی وار، کہا ناکام وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے گھر بھجوایا گیا، آج بنی گالہ سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا استعفوں کے معاملے پر یہ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں، اصل میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جہاں جیالہ کھڑا ہوگا وہاں الیکشن ہاریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے۔ عمران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچایا۔ مگر اگر ہم نے یہ مشکل سے نکلنا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان سارے مسائل کے نکلنے کے لیے ایک ہی منشور ہے، ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہے۔ ایک طرف خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے ایمنیز کے آپ استعفے وصول کرے، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہی نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا استعفیٰ آپ نہ وصول کریں۔ یہ جو جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، اصل میں وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ اسلام آباد کے شہری عدالتی حکم کے مطابق ووٹ کاسٹ کرنے پولنگ اسٹیشنز پہنچے تو نہ ہی عملہ تھا، نہ ہی کوئی تیاری، شہری مایوس ہی گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ بھی واضح کیا کہ اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ کمپین ہماری جو ہے تقریباً 7 مہینے سے چل رہی ہے۔ جون میں ان کو یاد آیا تھا کہ 50 یونین کونسل نہیں 101 ہونی چاہیے، تو جون میں دوبارہ سے ایک لمبے پروسیس کے بعد ڈی لیمیٹیشنز ہوئیں اور 101 یونین کونسل کنورٹ ہوئیں۔ اب 6 مہینے بعد ان کو یاد آیا کہ آبادی 6 مہینے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بیسیکلی یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہمارے تحریک انصاف کے کارکن، تحریک انصاف کے سپورٹرز، ووٹرز صبح اپنے ٹائم پہ 7 بجے پولنگ سٹیشن پہ پہنچیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پولنگ سٹیشن کو تالا ہے۔ لیکن ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا رائے دہی کا حق کیوں دبایا جا رہا ہے، کس وجہ سے دبایا جا رہا ہے؟ کیا ان کو اپنی شکست کا خوف ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ ان کی باتیں سن کے بلا مایوسی ہوئی کہ یہ کورٹ کو بھی نہیں مانتے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ چاہیے۔ مریم اورنگزیب سمیت حکومتی وزراء نے PTI رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کے دور اقتدار کو لے کر کئی سوالات اٹھا دیے۔ طارق فضل چودھری نے کہا عدالتی حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک رات میں انتظامی امور مشکل ہے۔ اعظم نذیر تارڑ بولے عمران خان سلیکشن اور ہم الیکشن چاہتے ہیں۔
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की ट्वीट पर सवालात की बौछार कर दी। कहती हैं इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। 2 साल तक इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके इमरान साहब? पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? आपकी कमिटमेंट सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेने, तोशाखाना की चोरी, पाकिस्तानी मईशत दिवालिया करने की थी। आपकी कमिटमेंट सिर्फ तारीखी कर्जे मुल्क पर लादने और आवाम को महंगाई में गर्क करने की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा, अदालती हुक्म सर आंखों पर, लेकिन एक रात में इंतजामी उमूर मुश्किल है। वैसे भी अब इलेक्शन 101 के बजाय 125 यूनियन काउंसिल्स में होंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बनाने की वजह इलेक्शन ने की फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म को नजरअंदाज करने के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आ गया। असद उमर, फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म के बावजूद शहर इक्तदार में पोलिंग स्टेशंस पर मुकम्मल सन्नाटा। पीटीआई और उनके इत्तेहादी विफाकी हुकूमत पर फट पड़े। बल्दियाती इलेक्शंस के मामले पर मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला गायब हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत के इक़दाम को पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या करार दे दिया। हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो आओ मुकाबला करो। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या हो रहा है। कल शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़े हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो। तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं, वोटर मौजूद है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। कहा कि इस्लामाबाद में अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन रोक दिए गए। वोट से खौफजदा हुकूमत अपने अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, मौजूदा हुक्मरानों ने कानून को मजाक बना दिया है। अदालती हुक्म की यूं खिलाफ वर्जी पर अवाम का अदालती निजाम से एतबार उठ जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं। आइन और कानून को तो ये नजरअंदाज करते रहे हैं, अब तौहीन अदालत की भी परवाह नहीं। रहनुमा पीटीआई अली नवाज अवान ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने का ऐलान कर दिया। अवाम के साथ हाथ करने वाला पछताएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, जो भी होगा 13 पार्टीज के खिलाफ इस्लामाबाद में रेफरेंडम होगा। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 10 माह में अपने केसेस खात्म और गरीब से रोटी का नवाला छीन लिया। अनकरीब इनके केसों का और ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुँच गई। टेक्निकल जिनिगरां हुकूमत टेक्निकली डिफॉल्ट में क्या करेगी? साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि 77 वुज़रा में इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में इलेक्शन ना करवा कर तौहीन अदालत कर रही है। मुल्क डिफॉल्ट की खतरे में है, इलेक्शन करवाएं ताकि मसाइल खत्म हो सके। तहरीक इंसाफ के पार्टी ऑफिस जेल रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सेहत कार्ड से अब तक 30 लाख लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। सेहत कार्ड की सबसे ज्यादा तकलीफ मरियम नवाज को थी, जिसकी मुबीना ऑडियो लीक में चचा को कार्ड बंद करने का भी कह रही हैं। सेहत कार्ड में हम तहफ़्फ़ुज़ सेहत प्रोग्राम को भी शामिल करने जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवा कर तौहीन अदालत की गई है। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत की बांदी बनी हुई है। पीटी सेंट्रल पंजाब की सदर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की अहमकाना हरकतों से इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये लोग NO2 लेने आए थे, वो ले लिया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ राना कामरान, सच न्यूज़ लाहौर। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
کراچی میں ہر چیز مافیا کے اختیار میں ہے. شہر میں نہ بجلی ہے، نہ گیس اور نہ ہی پانی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سمندر کے قریب رہتے ہیں مگر شہری ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہیں. ان کا کہنا تھا ہم حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ حق کیسے لینا ہے. حق دینے کے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا. ہر چیز یہاں مافیا کے قبضے میں ہے اور ان لوگوں کے استعمال کے لیے ہے جو اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنی طاقت کو کھو دیا ہے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بخشش پہ گزارا کرنا ہے یا اپنا حق چاہیے، اور حق حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا. کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے. بکھری ایم کیو ایم کو متحد کرنے کے لیے گورنر سندھ متحرک رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار بھی کامران ٹیسوری کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے پرعزم ہیں. شاہد اعجاز اس وقت فاروق ستار کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے جانیں گے. جی شاہد. جی بالکل، متحدہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے جو ہے کامران ٹیسوری کی جانب سے ایک اہم کردار عمل سامنے آیا ہے، جو کہ آج پی آئی بی میں فاروق ستار کی بھارت کمیٹی کے جو ہے یہاں پر آمد ہوئی، جس کے بعد جو ہے فاروق ستار اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کے لیے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، میں تو 2.5 سال سے اسی ایجنڈے اور اسی علم کو لے کر میں سارے جو ایم کیو ایم کے دھڑے ان کے جو سربراہ ہیں، میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ہمارے ووٹ بینک اور سیٹیں لینے کی بات نہیں ہے. تو میں 2.5 سال سے لوگوں کی نفس پر میرا ہاتھ ہے، تو میں یہ سمجھا رہا کہ چلو کچھ نہ کرو، 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ کے کم از کم الیکشن کے ایک حلقے میں ہمارا ایک نمائندہ ہو. یار یہ کام کر لو. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر نکل آئیں گے جرائم میں، جیسے یہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے لیکن اس پہ بھی مر کون رہا ہے؟ بے گناہ شہری. میں 2.5 سال سے میری نظر تھی، میں نے اسی پر سب کو یکجا کرنے، یکجہتی کی، اتحاد کی بات کی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی گورنر بنتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اسی ایجنڈے پر کام شروع کیا. میں ان کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو یہ آنے والا سال امید کا، عزم کا، ولولے کا سال ہے، خوشیوں کا سال ہے. اور جو سال گزر گیا یہ سختیوں کا تھا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا سال، اسے پیچھے چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہد اعجاز. ریلیف کی امید لگائے عوام کو مایوسی. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مگر وزیر اعظم کی ہدایت پر قیمتیں برقرار رکھی گئیں. 227 روپے 80 پیسے ڈیزل اور 214 روپے 80 پیسے پیٹرول کی قیمت فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی برقرار رہیں گی اور ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. تو یعنی نٹ شیل یہ ہے کہ 1 جنوری سے لے کے 15 جنوری 2023 تک جو موجودہ قیمتیں ہیں، ڈیزل کی 227 روپے 80 پیسے، پیٹرول کی 214 روپے 80 پیسے، مٹی کیروسین آئل کی، مٹی کے تیل کی 171 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی 169 روپے، یہ قیمتیں برقرار رہیں گی. اور ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بات کریں سال 2022 کی، جو تلخ و شیریں یادیں لیے خوابوں، جذبوں اور امیدوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور آکلینڈ میں بھی نئے سال کی آمد ہے. سال 2023 کا آغاز بحر الکاہل میں واقع دائرہ نما جزیرہ کرسمس سے ہوا ہے. دنیا میں ناروے اور امریکی سماوا کے مکین سب سے آخر میں سال نو کا استقبال کرتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے آتش بازی سمیت دیگر تقریبات کے انعقاد کی تیاریاں عروج پر ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے سال کے موقع پر ڈبل سواری پر عائد پابندی کا حکم نامہ معطل کر دیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ سال نو کی آمد کا جشن منائیں لیکن ہوائی فائرنگ نہ کریں، سڑکوں کو جام نہ کریں اور ون ویلنگ سے پرہیز کریں. ملک بھر میں سال 2022 کا سورج غروب ہو گیا. سب سے پہلے گلگت بلتستان اور کشمیر میں سال کا آخری سورج غروب ہوا. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سال کا آخری سورج تلخ اور شیریں یادوں کے ساتھ رخصت ہوا.
الوداع سال 2022۔ پاکستان میں 2022 کا سورج غروب، ملک بھر میں شہریوں نے سال کے آخری سورج کو الوداع کہا۔ کراچی میں 2022 کا سورج کچھ تلخ اور کچھ میٹھی یادوں کے ساتھ غروب ہوا۔ سی ویو، گڈانی ہل پارک اور سینٹرل پوائنٹ کراچی پر آخری سورج کے حسین مناظر یادگار بن گئے۔ حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ میں بھی 2022 کے سورج کو خدا حافظ کہا گیا۔ اسلام آباد، راول پنڈی میں بھی سال کا آخری سورج شہریوں سے رخصت ہو گیا۔ راول جھیل اور دامنے کو کے مقامات پر دل کو چھو دینے والے مناظر 2022 کی یادیں چھوڑ گئے۔ لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں بھی 2022 کی حسین یادوں کے ساتھ آخری سورج غروب ہوا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان میں بھی سال نو کی نئی امید کے ساتھ سورج غروب ہوا۔ آخری سورج غروب ہونے کے دل فریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ سال 2022 رخصت ہونے کو ہے، بہت سی تلخ اور خوشگوار یادیں لے کر جا رہا ہے۔ زندگی سے مایوس لوگوں نے اب نئے سال سے امیدیں باندھ لی ہیں۔ کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، جیون کا ایک اور سنہرا سال گیا۔ کچھ تلخ اور کچھ خوشگوار یادیں لیے سال 2022 رخصت۔ شہریوں نے نئے سال سے اچھی امیدیں وابستہ کر لی، کچھ نے زندگی کو بدلنے کا عزم کیا تو کچھ کہتے ہیں کہ اس سال ادھورے خوابوں کو نئے سال میں حقیقت کا روپ دیں گے۔ کئی ایک نے نئے سال کے لیے نئی منزلوں کا تعین کیا تو کئی 2022 میں ادھوری رہ جانے والی خواہشوں کی تکمیل کے لیے کچھ کر گزرنے کی ٹھان لی۔ 2022 میں کرونا کا چیلنج کم ہوا تو قدرتی آفت سیلاب نے پاکستان میں زندگی کا نظام درہم برہم کر دیا۔ ہزاروں افراد بے سائبہ ہو گئے۔ پاکستان میں 2022 میں سیاسی رساکشی بھی رہی، جس کا خمیازہ عام آدمی کو بھگتنا پڑا۔ مہنگائی کا ایسا طوفان برپا رہا کہ پورا سال عوام کو بس 2 وقت کی روٹی کے ہی لالے پڑے رہے۔ 2022 پاکستان کے لیے معاشی لحاظ سے بھی بدترین رہا۔ غربت، بے روزگاری، معاشرے میں بڑھتے جرائم نے عوام کو ایسے جکڑے رکھا کہ عوام پریشان ہی رہے۔ سال کے اختتام کے قریب دوبارہ سر اٹھاتی دہشت گردی اور کورونا کے خطرے نے بھی عوام کی نئی سال کی خوشیاں ماند کر دی۔ یہ سال تو جیسے تیسے رخصت ہو رہا ہے، مگر نئے سال سے شہریوں نے اچھی امیدیں وابستہ کر لی۔ کہتے ہیں امید پر ہی دنیا قائم ہے، انشاءاللہ سال نو سب کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ 2022 تحریک انصاف اقتدار سے اپوزیشن تک پہنچی۔ تحریک انصاف اپوزیشن کی بڑی اور واحد جماعت کے طور پر ابھری۔ 2022 پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کے لیے تحریک انصاف کا سیاسی دھماکوں کا سال رہا۔ رانا کامران کی رپورٹ دیکھیے۔ 2022 پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی تحریک کا بڑا ٹرن پوائنٹ ثابت ہوا۔ 2018 میں پی ڈی ایم کی جانب سے سکینڈل کا الزام لگانے کے بعد منتخب ہونے والی سرکار کو 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے فارغ کر دیا گیا، جس سے ملک کا سیاسی منظرنامہ ہلچل کا شکار ہو گیا۔ اپریل 2022 میں تنہا اپوزیشن کا سفر شروع کرنے والے عمران خان نے نہ صرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دیا، بلکہ ملک میں ایک نیا سیاسی طوفان بھی برپا کر دیا۔ پنجاب کا ضمنی انتخاب ہو یا پاکستان کی قومی اسمبلی کی حالی نشستوں کا انتخاب، ہر محاذ پر پی ڈی ایم کو ناخن چنے چبوا دیے۔ امریکی سائفر سے شروع ہونے والی تحریک کی حکومت کی تبدیلی کی تاریخ ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں پی ٹی آئی نے اپنے مخالف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ عمران خان کے بیانیے کی مقبولیت کا باعث حکومت بھی کوئی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ الیکشن سے بھی انکاری نظر آتی رہی۔ الیکشنوں کے نام سے ان کو جو ہے نا، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی چھا جاتی ہے، یہ حالت نزاع میں چلے جاتے ہیں۔ الیکشن انہوں نے نہیں کرانے، یہ تو الیکشن پاکستان کے لوگوں نے ان سے چھیننے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان سے یہ الیکشن چھینیں گے، انہوں نے یہ حق نہیں دینا، یہ تو مکمل جمہوریت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہری کو اس جدوجہد میں شامل ہونا ہے اور الیکشن حاصل کرنا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف پر گزشتہ 9 ماہ کی اپوزیشن کی پی ٹی آئی اس تحریک کے دوران عمران خان کی جماعت کے ملک کی تاریخ میں 130 ارکان قومی اسمبلی نے استعفیٰ بھی دیا اور 2 بڑے صوبوں کی برسر اقتدار جماعت نے حکومتیں ختم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اس 9 ماہ کے عرصے کے دوران پنجاب جیسے بڑے صوبوں میں 2 ماہ حکومت کی تبدیلی کے باعث پی ٹی آئی کو بدترین ریاستی جبر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ سال 2022 پاکستان کی سیاست میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کا کردار کلیدی رہا۔ سب نے جہاں
अवाम की नुमाइंदगी की, वहीं आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। अरकान कौमी असम्बली का सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर जमात का अपना मंशूर है, मौजूदा हालात में सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ, नून लीग हो या JUI, जमात इस्लामी हो या MQM, ANP हो या काफ लीग या दीगर जमातें, सब सियासत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अरकान कौमी असम्बली का सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर जमात का अपना मंशूर है, अपने तौर पर अवामी मसाइल और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अमूर को चलाना, इस्लामी निज़ाम को चलाना कौन चलाएगा? वो तो सियासतदान, मजहबी जमात है, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे पूछगछ होगी। पूरे तरीके से काम करना चाहिए, आम आदमी को बेस बनाना चाहिए, मुल्क की पॉलिसी उस आम आदमी पे बनानी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मंशूर होता है और उसकी एक सोच होती है और उसी हिसाब से उनके सपोर्टर्स और वर्कर्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा, सब मिलकर हम काम करें और मेरा ख्याल है इसी तरह एक गुलदस्ता बनता है और पाकिस्तान की खिदमत के लिए सब अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में सबसे पाकिस्तान के हवाले से अच्छा किरदार अगर है वो मजहबी जमातों का है, क्योंकि हम पाकिस्तान बना ही इसलिए है कि हम इसमें इस्लाम नाफिज करेंगे, इस्लामी निज़ाम ले आएंगे। तो पाकिस्तान बनने भी इसलिए था। तो मजहबी जितने भी सियासी पार्टी है उसके किरदार और उनके बनस्बत बहुत ही अच्छा है। पर तो जो हालात हैं मुल्क के, इस पे तो सबको कलेक्टिवली एफर्ट करना पड़ेगा और कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जहाँ इकनॉमिकल क्राइसिस है वहाँ पे सोशल क्राइसिस भी है और इमरान खान जैसे जो ढोंगी सियासतदान भी हैं जो रोज़ नया एक शोशा छोड़ के जो है मुल्क को जो है तकसीम करने पे लगे रहते। तो इस दफ़ा जो है हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। सियासी जमातें और मजहबी जमातें मिलजुल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे और आवाम की बेहतरी के लिए काम करे। अरकान कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि सियासत में हर जमात का अहम किरदार है। अरकान कौमी असम्बली का कहना है कि तमाम जमातों का सियासत में अहम किरदार है। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।